نظام تمہارے لیے ختم ہونا ہے اور وہ زمانہ دور نہیں ہے. تو لوگوں، ایک ہی تم سے تمہارے مالک کا مطالبہ ہے، اور یہ پکارنے والا جو آواز دے رہا ہے تمہارا خیر خواہ، وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ اپنے مالک پر ایمان لے آؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے. تو بتایا گیا کہ سننے والوں میں تو بے حساب بے شمار لوگوں نے سنا، لیکن سننے کے بعد انسنے بن گئے. یہ دنیا اس قدر غالب آئی کہ اس پکار کو انہوں نے قبول کرنا مناسب نہ سمجھا. لیکن میرے کچھ خوش نصیبوں نے اس بات کو سنا، جن کی اکثریت صرف یہی نہیں کہ جوانوں پر مشتمل تھی، بلکہ جن کی زندگی گزری تھی اپنی حویلیوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں. انہوں نے یہ بات سنی اور اس کو قبول کرنے کے بعد اعلان کر دیا کہ مالک تیرے بندے بن گئے. آواز کو ہم نے سننے کے بعد صحیح پایا اور اسے قبول کر لیا. تو مالک پرانی خطائیں بھی بے حساب، اور اب بھی اپنی حیثیت کو ہم نے پہچان لیا ہے. تو مالک فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو ہماری پرانی خطائیں بھی معاف کی جائیں، اور آئندہ اگر کوئی لغزش ہو جائے تو مالک اس سے بھی ضرور سنو. اور پروردگار تو نے جو وعدے کیے ہیں بندگی کے، راستے پر چلنے والوں سے ہم ان کے امیدوار ہیں. مالک وہ دن آنے والا ہے، اصلی ہار جیت کا دن، وہ فیصلے کا دن. اس روز میں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اور ہمیں پورا یقین ہے صرف اپنی کمزوریاں اور اپنی کوتاہیاں نگاہ میں ہیں، اس لیے مالک ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم کو پورا یقین ہے کہ تو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلاف نہیں کرتا. فرمائی جوان مردوں نے اس انداز سے غلامی کا دم بھرا ہے، اور ان کی تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جو انہوں نے زبان سے کہا تھا وہ عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اب اس طرح کے میرے بندے جو ایمان لانے کے بعد میرے ہاتھ اپنی جان اور مال کو بیچنے کے بعد میں امانت کے طور پر ان کے پاس یہ چیزیں رکھ دوں، اور پھر وہ جان اور مال کو میرے راستے میں لگا دیں، ثابت کر دیں کہ وہ اپنے دعوی ایمان میں مخلص ہیں. فرمایا یہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ایمان کا دعویٰ اور توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور عملاً میدان میں اتر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دنیا ان کی دشمن بن جاتی ہے. پھر ہر طرف سے تیر نشتے چلتے ہیں. پھر یہ زمین کا ذرہ ذرہ آنکھیں دکھاتا ہے، کیونکہ کفر اور باطل کی تاریکی میں اگر ایک شمع بھی جل جائے ایمان کی روشنی کی، تو یہ سارے یہ اندھیرے ہیں ایک ہو کر اس کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. لیکن جو جوامت اس راستے میں جمے رہے، جیسے کہ یہ میرے بندے کہ ایمان لائے، ایمان کو انہوں نے ثابت کیا اپنی زندگی سے، دعوت حق اٹھائی، اس کا ساتھ دیا، پھر چوٹیں کھائی ہیں اور سہلاتے رہے ہیں، زخم انہوں نے شیرانوار چاٹے ہیں. کسی کے خون نے دھرتی کو چوسا ہے، اور کتنے جوان مرد ہیں کہ ابھی 5 سال بھی پوری طرح سے اس دعوت حق کے پورے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر لات مار کر مکے سے حبش کی طرف ہجرت کرنا گوارا کر لیا. اس راستے میں کتنے ستائے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہجرت کے بعد یہ 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، کس طرح سے دیوانہ وار وہ شہادت کی تمناؤں سے بھرپور دل لے کر آئے ہیں،
اور اپنے جسم و جان کو دشمنوں کے نیزے، تلواروں اور تیروں کے سامنے پیش کر دیا۔ فرمایا اس انداز کے جو لوگ ہوں وہ یقین رکھیں، اور ان بندوں کے لیے یہ اعلان ہے اللہ کا، فاستجاب لهم ربهم، تو مالک نے ان کی پکار کو سنا، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ اور مالک کا قاعدہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ مخلصوں کے اعمال کو، ان کے انداز اور غلامی کو مالک ضائع نہیں کرتا، ہمیشہ ان کو قبول کرتا ہے اور ان کی جزا بھرپور دیتا ہے۔ اور کیسے یہ ممکن ہے کہ مالک نظر انداز کر دے؟ فالذین ہاجروا، کہ جو ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے باطل سے ٹکراتے رہے، یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ ان کے ماحول نے ان کو برداشت نہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور آخر کار یہ دیکھ کر کہ اب ایمان کے لیے یہاں گنجائش نہیں ہے، اور اب دعوت کا اس علاقے میں فائدہ بھی نہیں ہے، اب کہیں اور چل کر اپنے ایمان کو سلامت رکھیں اور ایمان کی دعوت دینے کے بعد اللہ کی طرف بلائے۔ فرمایا انہوں نے وہ جوان مرد کہ خالص ایمان کے لیے جنہوں نے اپنے ماحول کو اپنا دشمن بنا لیا، یہاں تک کہ ان کو ہجرت کرنا پڑی، اور بعض ان میں سے جو حالات کے خراب ہونے کے باوجود جمے رہے کہ نہیں، ابھی اور انتظار کریں گے، ابھی دین اپنی زندگی سے، اپنے زبان سے اور اپنے ایک ایک عمل سے اللہ کے دین کی دعوت کا اہتمام کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اخرجوا من دیارہم، کہ ان کو زبردستی ان کے گھروں سے، ان کے ماحول سے نکال باہر کیا گیا، اسی جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا مالک مان کر دنیا سے کہتے ہیں کہ یہی ایک راستہ ہے، نمک خواروں کو نمک حلالی کرنا چاہیے، نمک حرامی سے باز آ جاؤ۔ اور وہ قاتلوا و قتلوا، یہاں تک ہجرت کرنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ سستا لے کچھ اب دم لے لیں، نگاہیں گڑی ہوئی اللہ کی رضا کی منزل کی طرف، اور اللہ کا فرمان ان کے سامنے ہے کہ صرف وہ لوگ میری رحمت کے امیدوار بنے، الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کس اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ اللہ کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہیں کہ ایمان لائیں، اور ایسا ایمان کہ اپنی زندگی سے اور دعوت حق سے آگ لگا دیں، یہاں تک کہ وہ ہاجروا، اللہ نے عمل صالح تواصی بالحق کو چھوڑ کر تواصی بالصبر کا شروع کا حصہ وہ ہاجروا، کہ لوگوں کے ساتھ مداہنت کرنے اور لین دین اور اپنی زندگی کو اس ماحول کے اندر باقی رہنے کے لیے انہوں نے کوئی کمی نہ کی ایمان میں، دعوت حق میں، بلکہ کھل کر وہ اللہ کی بات سامنے لائے۔ ہجرت کے بعد پھر کمر کھولی نہیں بلکہ کسی رہی، اور اس کے بعد وقاتلوا وقتلوا، اللہ کی رضا کے اصول، دین حق کے غلبے کے لیے انہوں نے قتال کیا، مقابل بڑی شدید مزاحمتیں تھی، ان کے راستے میں ثابت قدمی دکھائی، قاتلوا وقتلوا، اور اس راستے میں جب گرے ہیں شہید ہو کر تو غم اور افسوس کی بجائے اپنی خوش نصیبی کا انہوں نے اعلان کیا۔ فرمائے اس انداز کے لوگ تو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ان کی ساری کمزوریوں کو جو پہلے ان سے صادر ہوئی ہیں، ایمان سے پہلے یا ایمان کے بعد، ہم سب سے درگزر کریں گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں، حتمی وعدہ، کہ ہم ان کو داخل کر کے رہیں
جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں جن میں نہریں بہتی ہیں، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ان کے لیے بنتا ہے۔ تو اب تاریخ سے غلام پر اٹھے جائے تو ان چاروں چیزوں جن کو اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے ان کو اپنی زندگی سے پورا کر دکھانے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے تاریخ اسلامی میں۔ ان میں سے صرف میں ان 4 مہاجروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو احد کی جنگ میں اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ ان میں سر فہرست ہے جس کا نام بار بار کبھی عبد الرحمن ابن عوف لیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت جب ان کی دولت کا عالم یہ تھا کہ ان کا تجارتی قافلہ اگر کہیں ٹھہر جائے تو شہر آباد ہو جاتا، اور ان کے بعد جب وراثت ان کی بانٹی گئی ہے تو سونے کے ڈلے بڑے بڑے تھے، ان کو کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا۔ ان کا نام مصعب ابن عمیر تھا، بنو عبد الدار جو قریش کا ایک قبیلہ ہے، اس کے فرزند تھے۔ جوانی گزار رہے تھے اس عیش کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد